کو ایک سال حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام کر دیتے ہیں۔ لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تاکہ وہ گنتی پوری کر لیں اس کی جو اللہ نے حرام کیے، یعنی 4 مہینے حرمت والے۔ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، سو وہ حلال کرتے ہیں اسے جو اللہ نے حرام کیا۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے برے اعمال انہیں مزین کر کے دکھا دیے گئے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اب یہاں اس بات کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ مہینوں میں اپنی مرضی سے تبدیلی کر دیا کرتے تھے۔ کبھی یہ چاہتے تھے کہ حج ایک ہی موسم میں رہے، زیادہ شدید موسم نہ آ جائے، تو حرمت والے مہینے بدل دیے۔ کبھی کسی سے انتقام لینا ہے تو حرمت والے مہینے کا نام کچھ اور کر دیا اور اس سے جنگ کرنا شروع کر دی۔ اس طرح انہوں نے جو اللہ کے حرام کردہ مہینے تھے انہیں بدلنے کی کوشش کی، اس پر اللہ تعالیٰ نے نکیت فرمائی۔ اب ایک بات یہ نوٹ فرمائیے کہ انہوں نے اس طرح کا معاملہ گڑبڑ کیا تو تاریخ میں گڑبڑ ہو سکتی تھی۔ اس کے متعلق اللہ کی منصوبہ بندی دیکھیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا، ایک ہی حج آپ نے کیا تھا حجۃ الوداع 10 ہجری میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ زمانہ آج گھوم کر اسی مقام پر آ گیا ہے کہ جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ وہ کیلنڈر، وہ تقویم درست ہو گئی، اور آپ نے فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو جو گڑبڑ مشرکین نے کی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر، اس میں اللہ تعالیٰ نے درستگی فرما دی۔ تو یہ نسی کا مسئلہ تھا جو مشرکین نے اختیار کیا، من مانی باتیں اختیار کرنے کی کوشش کی۔ یہی دراصل اللہ کے اختیار میں دخل اندازی ہے۔ حلال کرنا کسی شے کو، حرام قرار دینا کسی شے کو، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ انہوں نے یہ اختیار خود لینے کی کوشش کی تو اللہ نے فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ انہوں نے اپنی آسانی کے لیے چاہا کہ حج ایک ہی موسم میں ہو جائے کہ جس میں گرمی زیادہ نہ ہو، یا کبھی انتقام کے لیے حرام مہینوں کو حلال کر لیا کرتے تھے۔ لیکن شریعت کی خوبصورتی کو نوٹ فرمائیے۔ ہمارے دین میں جو چند احکامات ہیں، حج کا معاملہ، روزوں کا معاملہ، یہ قمری مہینے کے اعتبار سے طے ہوتے ہیں، جس کا فائدہ یہ ہے کہ پورے سال یہ ایام بدلتے رہتے ہیں، تو ہر علاقے کے اعتبار سے لوگوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ دنیا کے کچھ ممالک میں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، کچھ ممالک میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ایک ہی کیلنڈر ہوتا جیسے کہ شمسی کیلنڈر جو کہ فکسڈ ہے، تب تو کچھ لوگوں کے ساتھ بے انصافی کا معاملہ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو قمری مہینوں کے تحت ہمیں احکامات دیے، حج کا معاملہ ہے، روزوں کے ایام کا معاملہ ہے، تو وہ ایام بدلتے رہتے ہیں۔ ہر موسم میں موقع میسر آتا ہے اللہ کی عبادت کا، اور بندے کو ہر موسم میں اللہ کی عبادت کے لیے تیار کرایا جاتا ہے تاکہ بندہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا پابند ہو جائے۔ یہ خوبصورتی ہے قمری مہینے کی۔ ان کے متعلق اللہ نے فرمایا زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے برے اعمال انہیں مزین کر کے دکھا دیے گئے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور اپنے دین پر عمل کرنے اور اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔